السلام علیکم او لیول اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے ایک تقریر اور ہماری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا اسکول یونیفارم۔ تو آپ نے ایک تقریر ایسی لکھنی ہے جس میں آپ نے اسکول یونیفارم کے حق یا مخالفت میں دلائل دینے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کیا اسکولوں میں یونیفارم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں جو آپ کو تقریر کرا رہی ہوں اس میں اسکول یونیفارم کے حق میں دلائل دوں گی، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اسکول یونیفارم ہی واحد ایسی چیز ہے جو بچوں کی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے اور اداروں میں ایک جو یکسانیت یا ایک جیسے سب کا نظر آنا یہ زیادہ بہتر ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ زمانہ طالب علمی میں ہی اسکول یونیفارم کے ذریعے ہی نظم و ضبط زیادہ بہتر انداز سے سیکھتے ہیں۔ معزز حاضرین محفل اور افق علم کے درخشندہ ستاروں، السلام علیکم۔ آج اس معزز ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اسکول یونیفارم، اور میں اس موضوع کی بھرپور حمایت کرتی ہوں، کیونکہ اسکول یونیفارم ہی ادارے کے وقار کو قائم رکھتا اور طالب علموں کو نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ حزب اختلاف کے مقرر ساتھیوں نے یہاں اسکول یونیفارم کی مخالفت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ انہوں نے یونیفارم کے نقصانات دکھانے کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، لیکن انہوں نے اس کے فوائد کی طویل فہرست کو نظر انداز کر دیا۔ ان کے لیے اتنا ہی کہوں گی، وحشت میں ہر ایک نقطہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ جناب صدر، حزب اختلاف کے ساتھیوں نے نہایت کمزور موقف پیش کیا کہ اسکول یونیفارم مہنگا ہوتا ہے، اس سے والدین پر اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نت نئے اسمارٹ فون جو انہوں نے خرید رکھے ہیں اور پھر اسے آئے روز بدلتے بھی رہتے ہیں، اس سے والدین پر بوجھ نہیں پڑتا کیا؟ حاضرین محفل، میں اپنے موضوع کی بھرپور تائید میں یہ دلیل پیش کرنا چاہوں گی کہ کائنات کی سب چیزیں ایک نظم و ضبط اور قاعدے کی پابند ہیں۔ اسی طرح سے حد مقرر کرنا ضروری ہے، اور طالب علم جو ہیں ان کو حد میں رکھنے کے لیے یونیفارم کی پابندی لازم ہے۔ دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں۔ جناب صدر، یونیفارم نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ مساوات کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، چونکہ سب طالب علم ایک ہی طرح کے، ایک ہی رنگ، ایک ہی طرح کے لباس میں ہوتے ہیں، اس لیے امیر اور غریب کا فرق بھی نہیں رہتا، اور اداروں میں آرائش و زیبائش پر نہیں بلکہ تعلیم پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ بھلے لگتے ہیں اسکول یونیفارم میں بچے، کمل کے پھول سے بھرا جیسے تالاب لگتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یونیفارم نہ ہو تو مقابلے کے اس زمانے میں ہر کوئی بہتر سے بہتر لباس اور نمود و نمائش کی دوڑ میں شامل ہو کر زندگی کے اصل مقاصد کو فراموش کر دیں گے۔ خلیل جبران نے خوب کہا تھا کہ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جناب صدر، اس طرح حزب اختلاف کے میرے معزز ساتھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر یونیفارم کی افادیت سے انکار کر رہے ہیں۔ جناب والا، میں اپنے موضوع کی تائید میں یہ دلیل بھی دوں گی کہ یونیفارم نہ ہو تو تعلیمی اداروں میں اچھی، قابل اور ذہین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نہیں بلکہ صبا کی پریاں پیدا ہوں گی، جو کسی ملک کی ترقی میں تو معاون ثابت نہیں ہو سکتی، البتہ وہ ماڈلنگ کر سکتی ہیں۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں قومی ترقی کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ اچھے ذہن چاہیے۔ میں حزب اختلاف کے ساتھیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گی کہ ترقی یافتہ ممالک جو دنیا کے ہیں، ان کے سربراہوں نے اکثر ایک یا دو رنگ کے لباس رکھے ہیں کہ وہ لباس کے تعین میں وقت اور توانائی ضائع نہ کریں، بلکہ یہی وقت قوم اور ملک کی ترقی اور قومی امور سلجھانے کے لیے استعمال کریں۔ اپنی تقریر کے اختتام پر میں اس ایوان سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ یونیفارم کے حق میں اپنا فیصلہ دے کر باشعور ہونے کا ثبوت دیں، اور اقبال کے لفظوں میں میری دعا یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔